نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ناظرین محترم، گفتگو کا موضوع ہے حسن اخلاق کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے نبی آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ حسن اخلاق کے سب سے بلند معیار پر تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ویسے ہی تھے جیسا اخلاق کی قرآن تعلیم دیتا ہے، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن مجید کے سانچے میں ڈلے ہوئے دنیا کے سب سے بہترین عظیم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ انبیاء علیہم السلام کے اندر جتنی خوبیاں اور کمالات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تھے، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت اور کردار کے اندر مجتمع ہو گئے تھے۔ اہل مکہ نے اسلام سے اور نبوت سے بھی قبل آپ کو صادق اور امین کا لقب دے رکھا تھا۔ مائیکل ہارٹ ایک عیسائی دانشور، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، لیکن اس نے ایک کتاب لکھی، دنیا کے 100 بڑے انسان، اس میں سب سے اول نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام، جن سے اسے عقیدت بھی ہے اور ان کو اللہ کا نبی بھی مانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا نبی نہیں مانتا، لیکن دنیا کا سب سے بہترین انسان مانتے ہوئے ان 100 بڑے انسانوں میں اس نے پہلے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ تو محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی جو تعلیم دی ہے، اخلاق کو دین کے اندر جو مقام دیا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کی بلندی میں گھر کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ مومن اچھے اخلاق کے ذریعے مسلسل روزے رکھنے والے اور متواتر عبادت گزار شب زندہ دار کا رتبہ پا لیتا ہے۔ اس کو بھی امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے وہی کامل ایمان والے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور وہ تم میں بلائی والے ہیں جو اپنے اہل و عیال سے بلائی کرتے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بلائی کرتا ہوں۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اخلاق میں سب سے اول درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تقوی اور حسن اخلاق والے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لوگ کس وجہ سے جائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ ارشاد رسول ہے کہ قیامت کے دن میزان کے پلڑے میں حسن اخلاق سے زیادہ وزن رکھنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہوگا۔ ایسا شخص اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور انبیاء کی مجلس میں سب سے قریب بیٹھنے والا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، حسن اخلاق کی یہ فضیلت اور اہمیت جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی ہے، اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں مکمل طور پر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعلیٰ اخلاقیات کی تعلیم دی ہے،
ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کر سکیں۔ وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم